الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. صدق الله العظيم. سورہ مریم کی آیت نمبر 73 ہے یہ. اس سے پہلے یہ مضمون آیا تھا کہ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے تھے جس میں تذکرہ تھا کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا میدان محشر میں، تو وہ لوگ اس کو مانتے نہیں تھے. کہتے تھے کہ جب ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائے گا، تو ہم کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو یہ آیت اسی سلسلے کی ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، منکر انسان کہتا ہے اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو جب ہم مر جائیں گے تو کیا مجھ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس کا جواب اللہ نے یہ دیا تھا: کیا انسان بھول گیا؟ اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا. جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تب بھی میں نے اس کو وجود بخشا، پیدا کیا. تو مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کرنا چاہوں گا تو اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قسم ہے تیرے پروردگار کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ضرور لوگوں کو جمع کریں گے شیاطین کے ساتھ، پھر ان کو ہم جہنم کے گرد جمع کریں گے. جہنم سامنے ہوگی گرد،
اور وہ گھٹنوں کے بل ہوں گے، کھڑے رہنے کی اس وقت ہمت نہیں ہوگی، ایسے گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ پھر ہم ان لوگوں میں سے چنیں گے ان کو جو سب سے زیادہ نافرمانی کرتے تھے دنیا میں حضرت رحمان کی، یعنی ان کا پہلا نمبر ہوگا کہ پہلے ان کو لاؤ۔ پھر اس کے بعد کس کس کو جہنم میں داخل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں خوب جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو پولیس صراط ہے ہر شخص کو آنا پڑے گا اس کے پاس، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ ہر ایک آدمی کو پہنچنا پڑے گا اور پہنچنے والا ہے ہر ایک آدمی اس پر جس کو ہم پولیس صراط کہتے ہیں اصطلاح میں، اور یہ لازم کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، حتمًا مقضیہ، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں نظر ثانی نہیں ہوگی، سب لوگوں کو آنا پڑے گا۔ اور اس کا تذکرہ آیا، سب گھبرا جائیں گے اس وقت، اور وہ پل جو ہے وہ لگا جائے گا جہنم کے اوپر، نیچے جہنم کی آگ، اوپر سے پل، ان کو کہا جائے گا پل پار کر لو، جس کی ہمت ہو پار کر لو، اور ادھر دوسرے پار جو ہے وہ جنت ہوگی، اس لیے اس میں پار نہیں کر پائیں گے سب لوگ۔ ہاں البتہ ثم ننجی الذین اتقوا، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے، متقی پرہیزگار تھے، ان کو نجات ملے گی دوزخ کے آگ سے، اور وہ پار کریں گے اس پل کو، اور پار کرنے کی شکل الگ الگ ہوگی، جیسے دنیا میں جس کے جتنے اعمال تھے، جو جتنا متقی پرہیزگار تھا اسی کے اعتبار سے وہ پار کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح پار کر لیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو پلک جھپکنے کے اندر پار کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے ہوا چلتی ہے تو اس میں تھوڑی دیر لگتی ہے بجلی کے مقابلے میں، تو ان کی رفتار ایسی ہوگی، کچھ تو پرندوں کی طرح اڑ کے جائیں گے، اور کچھ ایسے چلیں گے جیسے تیز رفتار گھوڑا، یعنی ان کی رفتار اس سے کم ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کی رفتار گھوڑے کے مقابلے میں اور کم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ پھر یہ جنتی نجات پائیں گے ایمان والے، اور باقی سب کے سب اسی میں ہم ڈال دیں گے ان کو دوزخ میں ہی۔ یہ آیا تھا۔ آج کے سبق میں ایک غلط فہمی کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ غلط فہمی کیا تھی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایمان لاؤ، اعمال صالح کر لو، تمہیں جنت ملے گی، اتنی وسیع جنت اور اتنا اعزاز اور اکرام، اور جنت کے مکانات اتنے بڑے ہوں گے، ایک ایک مکان کے 12,000 دروازے ہوں گے، اور ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور وہاں لال و جواہر ہوں گے، یہ ساری چیزیں۔ تو جب ان کے پاس یہ آیتیں پڑھی جاتی تھی تو یہ لوگ مذاق کرتے تھے، کفار ایمان والوں سے، کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ دنیاوی حالت میں ہم تم سے اچھے ہیں یا تم ہم سے اچھے ہو؟ مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا سامان ہے، اور جو ہے کہ اتنا فرنیچر ہے، اور اتنے شاندار مکانات ہیں، مال و دولت ہے، نوکر چاکر ہیں، اس کے مقابلے میں تم لوگوں کے پاس ایسا ہے ہی نہیں، تو یہ غلام ہے، ان کے پاس تو رہنے کا مکان بھی نہیں ہے، اور یہ جو ہے غلامی کی زندگی گزارتے ہیں، اور شعب ابی طالب میں ان کو بند کر کے رکھا تھا 3 سال تک، کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہو کہ ہماری حالت وہاں اچھی ہوگی، تو دنیا میں نہیں دیکھتے ہو کہ ہمارے پاس کتنا سامان ہے، اور ہماری مجلسیں دیکھ لو، ہماری سوسائٹی دیکھ لو، تو ہم تم سے معزز ہیں۔ اور جب یہاں معزز ہیں، اولاً تو قیامت آئے گی نہیں، اور اگر بالفرض آئے گی تو وہاں ہم کو تم سے زیادہ دیا جائے گا، اور ہم وہاں بھی اچھے ہوں گے۔ اور یہ کیا ہے کہ ہم یہاں اتنے عیش کر رہے ہیں، ہم غلط کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری موجودہ حالت یہ بتا رہی ہے ہم غلط نہیں ہیں۔ اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا نوازتا نہیں۔ اور تمہاری کون سی یہ خوبی ہے کہ محشر میں پہنچیں گے آپ اٹھ کے فوراً جنت میں پہنچ جائیں گے اور ہم جہنم میں جلیں گے؟ یہ وہ کہتے تھے، اس کا جواب اللہ نے دیا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں،
جس میں جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، بینات صاف آیتیں، واضح آیتیں۔ قال الذین کفروا تو کہا کافروں نے، انکار کرنے والوں، للذین آمنوا ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما، بتاؤ ہم دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت بہتر ہے، حالات کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، محفل کس کی اچھی ہے، یعنی اپنی محفلیں بھی دیکھ لو، ہماری محفلیں بھی، ہمارے محفلوں میں کھانے پینے کا انتظام ہے، فرنیچر ہے اور شامیانے ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، تم اپنی مجلسوں کو بھی دیکھ لو، اپنی محفلوں کو دیکھ لو، کھانے پینے کا سامان بھی وہاں نہیں ہے، اتنی غربت ہے تمہارے اندر، اسے غور کر لو کہ ہم کو اتنا ملا ہے، تمہیں اتنا بھی نہیں ملا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا اور جو ہے ہم غلط پر ہوتے، باطل پر ہوتے، تو ہم کو اتنا نوازا نہیں جاتا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، دنیا کا مال و دولت یہ الگ چیز ہے اور ایمان اور ہدایت یہ الگ چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں گھمنڈ ہے اور غرور ہے اس بات پر کہ ہم مال والے ہیں، ہماری محفلیں ہیں، تو غور کر لو، تاریخ کو دیکھ لو کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں، وہ تم سے زیادہ مالدار تھے، فرعون تم سے زیادہ مالدار تھا، نمرود تم سے زیادہ مالدار تھا، قارون کے پاس تم سے زیادہ دولت تھی، لیکن چونکہ ان لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، آخر میں عذاب میں گرفتار ہو گئے، فرعون کو بھی سزا مل گئی، نمرود کو بھی سزا مل گئی اور قارون کو زمین میں دسایا گیا۔ جب وہ تم سے زیادہ مال میں تھے، اولاد میں تھے اور ان کی محفلیں اتنی بہترین شاندار تھی، جب وہ نہ بچ سکے تم کیسے بچو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں۔ یہ جو فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو یہ دھوکہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مال والے ہیں، تو مال والا ہونا یہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا آیا ہے، ہوا ہے کہ ایمان والے مالدار بھی آئے ہیں، غریب بھی آئے ہیں، اور کفار جو ہے مالدار بھی آئے ہیں اور غریب بھی آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا، عجیب آیت ہے، فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی ایسا اندیشہ نہ ہوتا لوگ ایک طریقے کے ہو جائیں گے، یعنی سب ایمان چھوڑ کے کافر بن جاتے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم ان لوگوں کے لیے جو حضرت رحمان کا انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بناتے اور سونے کا بناتے، یعنی اتنا مال ان کے پاس ہوتا کہ جو لگاتے ہیں، یہ چھت لگاتے ہیں، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں، جو سیڑھی جو ہے انسان نچلی منزل سے اوپر والی منزل پر چڑھتے ہیں، یہ لکڑی کی نہیں ہوتی، ایلومینیم کی نہیں، بلکہ یہ سیڑھیاں اور یہ چھتیں یہ سونے کی اور چاندی کی ہوتی، کسی کے پاس سونے کی، کسی کے پاس چاندی کی، یا کچھ چیزیں سونے کی، کچھ چیزیں چاندی کی۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی سونے اور چاندی کے ہوتے، وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور جن تختوں پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں یہ بھی سونے اور چاندی کے ہوتے۔ مطلب تو یہ ہے گھروں کی جو کھڑکیاں اور دروازے اور سیڑھیاں اور یہ تخت یہ سونے کے ہوتے، اتنا ہم ان کو مال دیتے، جب مال زیادہ آتا ہے تو وہ لوگ ان سونے کی چیزیں بناتے ہیں۔ جیسے سنا ہے کہ بعض باہر ملکوں کے بادشاہ جو ہوتے ہیں، شہزادے سعودیہ وغیرہ کے، بعض لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ ان کے دروازے اور ان کی باڑی سونے کی بنائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ باتھ روم کے اندر جو وہ کموڈ ہیں اور وہ جو اس میں ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں وہ سونے کے ہیں، کس کے ہیں؟ سونے اور چاندی کے ہیں۔ تو دولت اتنی ہے تو آدمی کیا کرے گا اس کو، تو بس اپنے پر خرچ کر لیتا ہے، لیکن ایمان والے کے یہ نہیں، جتنی دولت ہوگی زندگی گزارے گا سیدھی سادھی، باقی اللہ کے بندوں پر اس کو خرچ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو تو مال و دولت دیا، ہم ان کو اور زیادہ دیتے، لیکن اگر اتنا مال ان کو دیتے تو پھر ایمان والوں کا ایمان بچانا مشکل ہوتا۔ وہ کہتے کہ یہی تو حق پر ہیں، یہی تو
وہ کہتے ہیں ہم کو تو کھانے کے لیے نہیں ہے، سیدھا سادہ مکان نہیں ہے، اور ان کے پاس تو دروازے سونے اور چاندی کے ہیں، ایک آدمی کو تو لکڑی کی کھڑکی نہیں مل رہی ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ حریر اور مومجام اور پنی لگا لیتا ہے، ان کے تو سونے اور چاندی کے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اندیشہ کرنا ہوتا تو ہم ایسا کرتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے رل مل رکھا ہے، کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرماتے اگر ہم ایسا دیتے بھی کہ ان کی چھتیں بھی سونے چاندی کی ہوتی ہیں اور دوسرا سامان فرنیچر بھی ہوتا، یہ تو دو چیزیں اللہ نے گنائی، ورنہ ان کے ٹیبل اور ان کے جو کرسیاں اور ان کے دوسرے اور وارڈروب یہ سب کیا ہوتی ہیں؟ سونے اور چاندی کی ہوتی ہیں، اتنی دولت ان کے پاس ہوتی ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی چند روزہ کامیابی ہے، کامرانی ہے، چند دن کے لیے ہے۔ مر گیا آدمی تو مکان یہیں رہ گیا، یا کبھی دنیا میں سیلاب آ جاتی ہے تو سونے کے مکان کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گی، زلزلہ آ گیا تو وہ مکان بھی گر جائیں گے، زمین بوس ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ والآخرۃ عند ربک للمتقین، ہاں اب رہی آخرت وہ اللہ کے پاس ہے متقین کے لیے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، دنیا عارضی ہے۔ اور عملاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا صحابہ کرام کو کہ ایک موقع پر آپ لیٹے ہوئے تھے، عبداللہ بن مسعود کی بھی روایت ہے، ایک روایت حضرت جابر کی بھی ہے، ایک روایت حضرت عمر فاروق کی بھی ہے، مختلف واقعات ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے تو مجھے دیکھ کر آپ بیٹھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن مبارک کے اوپر وہ چٹائی کے نشان جو لگے ہوئے ہیں، یعنی ان کے نشان اس میں ثبت ہو گئے ہیں۔ تو میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اجازت نہیں دیتے تھے، اگر آپ اجازت دیتے ہم آپ کے لیے نرم گدا بناتے، تو ظاہر سی بات ہے نرم گدا بنانا کوئی گناہ تو ہے ہی نہیں، تقوی کے خلاف بھی نہیں ہے، متقی لوگ بھی تو لیٹتے ہیں اس پر، لیکن آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، آپ نے ایسی زندگی گزاری جان بوجھ کر۔ آپ نے فرمایا کہ مالی والی دنیا، عبداللہ بن مسعود مجھے دنیا کے ٹھاٹ باٹ اور ان چیزیں کیا کام ہے؟ فرمایا کہ میری مثال تو اس راکب کی ہے، راکب جو سوار ہے، ایک جگہ سے آیا، ایک ملک سے آیا، ایک منزل سے دوسری جگہ جانا ہے، فرمایا کہ استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکھا، چلتے چلتے ایک درخت آ گیا، اس درخت کے نیچے وہ شخص بیٹھا، تھوڑی دیر تھوڑا سا پسینہ وسینہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ یہ اس کے بعد چل دیا۔ تو میری مثال اسی راکب کی ہے کہ وہ آیا اور چل دیا، مطلب تو یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایسی زندگی آپ نے گزاری تاکہ بعد میں آ کر امت جو ہے وہ اسی کے شکار نہ ہو جائے ٹھاٹ باٹ۔ اور قیامت کی علامتوں میں سے بھی یہ ہے کہ میری امت جو ہے وہ عیاش بنے گی، جتنی مال و دولت ان کے پاس ہوگی اور اس میں کیا کریں، عیاشی میں خرچ کریں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے وَأَن تَرَى الْعُرَاةَ الْحُفَاةَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ اے سائل سوال کرنے والے، جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے کچھ سوالات کیے، اسی میں کہا کہ مجھے قیامت کی علامتیں بتا دیجئے۔ آپ نے بہت ساری علامتیں بتائی، اس میں یہ بھی بتائی، یہ علامت بھی آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ جو لوگ غریب تھے اور ننگے پیر ننگے بدن، یعنی پورا لباس بھی ان کے بدن میں نہیں ہے، بس ایسی غربت کی زندگی گزارتے تھے، ان کو اللہ اتنی دولت دیں گے یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، پھر اس پر فخر بھی کریں گے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت آپ نے بتا دی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تین چیزیں مکہ شریف میں ظاہر نہیں ہوں گی۔ نمبر ایک، مکہ شریف کے جو مکانات ہیں وہ پہاڑوں سے اونچے بنائے جائیں گے، یہ علامت پوری ہو گئی، وہاں اتنے لمبے اونچے ہوٹل ہیں کہ کوئی پہاڑ وہاں اتنا اونچا نہیں ہے۔ دوسری علامت آپ نے بتائی کہ جب تک مکہ شریف کے پیٹ کے اندر سے راستے نہیں بنیں گے، یعنی ٹنلیں، اور ٹنل بھی بن گئے، تو یہ دونوں چیزیں اس زمانے میں بالکل ہم گمان میں بھی نہیں تھے کہ اتنے اونچے مکان کون بنائے گا، یہ بھی تھا،
اور پیٹ کے اندر راستہ کیسے بنے گا، یہ تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایک زمانہ آئے گا تو زمین کو قرید کے ٹنل بنایا جائے گا، اس کو نفق کہتے ہیں وہ لوگ۔ تیسری علامت جو بھی تھا وہ بھی ناممکن تھی ان کے ذہنوں میں، وہ یہ ہے کہ مکہ شریف میں سبزہ اگے گا کیا، درخت تو انہوں نے کر لیا وہ، اور لگا رہے ہیں درخت۔ عرفات میں لاکھوں درخت لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس ملک سے درخت لائے اور کہاں سے مٹی لائی اور مٹی نیچے بچھا کے اس میں درخت گاڑ دیے۔ مینا میں بھی ہیں کچھ، راستے میں بھی ہیں، اور اس طرح سے نظام چلایا کیونکہ وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، درخت سوکھ جائیں گے۔ ہر درخت کے پاس ایک نل ہے، کیا یہ نہیں کہ پائپ سے نہیں، ہر درخت کے پاس ایک نل ہے، نل پائپ لگی ہوئی ہے، یہاں ایک نل، یوں کھولا ٹونٹی کھولی اور جس کے پیالہ بنا ہوا ہے وہ بھر گیا، تو جب خشک ہو جاتے ہیں تو دوبارہ بھرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جگہ جگہ انہوں نے اب میدان بنائے ہیں، پارکیں، اس میں وہ گھاس انہوں نے لگائی ہے، اور کہیں سے لائی ہے مٹی، کیونکہ وہ تو ریت ہے، وہاں ریت میں تو وہ اگے گیا نہیں پورا مٹی، اور اس میں باقاعدہ ملازم لگے ہوئے ہیں اور وہ پانی لگا رہے ہیں، پانی تو جگہ جگہ سبزہ نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے یہ 3 علامتیں فرمائی، فرمائیں تب تک قیامت نہیں آئے گی، یہ تینوں علامتیں تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میں آیا ہوں چلا جاؤں گا۔ جان بوجھ کر آپ نے ایسی زندگی گزاری، اس کے بعد غربت اختیاری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھی حالت میں ہیں، ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، کتنی بستیاں ایسی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان سے پہلے آئے ہیں اور ہم نے ان کو ہلاک کیا اور تباہ و برباد کیا ان کو۔ من قرن، کتنے زمانے اور زمانے کے لوگ ایسے ہیں۔ ہم احسن اثاثا ورئیا، وہ زیادہ بہتر تھے سامان کے اعتبار سے، ان کے پاس سامان، فرنیچر اور برتن یہ سب زیادہ تھے، ان کے مکانات اونچے تھے۔ ورئیا، اور منظر کشی کے اعتبار سے کہ ان کے مکانات اور وہ اور یہ سب دنیا میں آیا ہے، لیکن پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا نافرمانی کی وجہ سے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو غمنڈ ہے اپنی مال و دولت پر، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جتھا بڑا ہے اور وہ ہیں اور ایسے ہیں، کہ یہ چیز رہنے والی نہیں ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، یہ ایک دوسرے سوال کا جواب ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں، باطل ہیں، تو سزا کیوں نہیں ملتی ہے؟ سزا ملنی چاہیے، فوراً اللہ تعالیٰ لاٹھی اٹھا کے سبوں کو ختم کر لے۔ تو ابو جہل کو بھی یہی دھوکہ لگا تھا۔ ابو جہل کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے نبی ہوتے، کیا؟ اور ابو جہل آپ کی نبوت کا انکار کرتا ہے، صرف انکار ہی نہیں کرتا ہے بلکہ مذاق اڑاتا ہے اور آپ پر حملے کرتا ہے، آپ پر پتھر پھینکتا ہے، تو مجھے سزا کیوں نہیں ملتی ہے؟ الحمدللہ ابو جہل خانہ کعبہ کے صحن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا۔ یہ قرآن پاک میں ہے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، اس بد نصیب کو جو ہمارے بندے خاص کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ تو نہیں پڑھنے دیتا تھا، صاف کہتا تھا کہ یہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیے یا دار ارقم میں جائیے۔ دار ارقم میں اس کو معلوم تھا یہ مسلمان وہاں جمع ہو جاتے ہیں، مکہ شریف میں ایک دار ارقم تھا، ارقم کا گھر، تو وہاں جائے، یہاں نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ آپ ہمارے معبود کی عبادت تو پوجا نہیں کرتے ہیں، آپ کو حق نہیں ہے یہاں نماز پڑھنے کا، جائیے۔ تو دھکے دیتا تھا، بہت بے ادبی کرتا تھا، صحابہ کرام کو بڑا غصہ آتا تھا، لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے۔ وہ مالدار بھی تھا اور مکے کا سردار بھی تھا، اس کی بہت چلتی تھی۔ تو صحابہ کرام دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ابو جہل کو سزا دے، ابو جہل کو سزا دے دے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل فرمائی کہ آپ جلدی نہ کریں، آپ جلدی، ہم ان کو موقع دے رہے ہیں، نافرمانوں کو فوراً سزا نہیں دیتے۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ اگر ہم فوراً سزا دیں گے، انسان تو کیا زمین میں تو چونٹیاں تک نہیں رہیں گی،
سب ختم ہو جائے گا اگر ہم لوگوں کی پکڑ کریں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے، کچھ نہیں رہے گا، سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو موقع دیتے ہیں، ڈیل دیتے ہیں۔ اس آیت میں یہی ہے، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، آپ ان سے فرمائیے اور بتا دیجئے ان کو کہ جو شخص گمراہی میں ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دراز کرتے ہیں، یعنی ان کو مہلت دیتے ہیں، ان کو ڈیل دیتے ہیں، فوراً سزا نہیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ابو جہل کو سزا مل گئی 14 سال کے بعد، کتنے؟ 14 سال کے بعد۔ تو جب سزا نہیں ملتی تھی تو وہ اور زیادہ شرارتیں کرتا تھا، اور زیادہ تنگ کرتا تھا۔ پھر سزا مل گئی 100 سنار کی، 1 لوہار کی۔ فرعون بھی ایسا ہی تھا، تو 40 سال کے بعد اس کو سزا ملی، کتنے؟ 40 برس کے بعد، اور اس کو ڈبویا اللہ تعالیٰ نے سمندر میں، بحر قلزم میں۔ تب تک اللہ تعالیٰ کا انتظار کرتے رہے۔ اسی لیے جب فرعون نے پھر کلمہ پڑھا، قرآن پاک میں اللہ نے جواب دے دیا، الآن، اچھا اب کلمہ پڑھ رہے ہو، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نے بہت نافرمانی کی، تو فسادی تھا، یعنی میں نے تمہیں بہت موقع دیا تھا۔ 40 سال کا موقع کوئی کم نہیں ہے۔ کیا دنیا میں کوئی بادشاہ کسی مجرم کو اتنی ڈیل دیکھ سکتا ہے؟ 14 گھنٹے ڈیل نہیں دے گا، 14 سال کی تو بات ہی نہیں۔ 40 گھنٹے ڈیل نہیں دے گا، 40 سال کی تو بات ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا ان کو دھوکہ لگ گیا، یہ انہی شرارتوں میں رہے، تو ہم نے ان کو ڈیل دے رکھی ہے، ان کو ہم آزمائیں گے، دیکھتے ہیں واپس آئے گا یا نہیں۔ ایسے بہت سارے مسلمانوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں اور روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، چرس پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتی ڈالتے ہیں، برائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ پھر جب وہ اتفاقاً قرآن پاک اور حدیث پاک کی کوئی بات سنتے ہیں جس میں سزا کا تذکرہ ہے، تو وہ کہتے ہیں بشر قسم کی ہی، کیا مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، زبان سے تو نہیں کہتے ہیں لیکن ان دل میں ہے کہ گونی کی ہی، تو یہ ان کو دھوکہ ہے، پھر سزا مل جاتی ہے۔ ایک جوان میرے پاس آئے اسی ہفتے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بہت صلاحیت دی ہے، مجھے قابلیت زبردست ہے، میں شروع سے ہی ٹاپر آیا ہوں اپنے اسکول میں، تو اسکول میں، کالج میں، حتیٰ کہ یونیورسٹی میں، کہ مجھے ایوارڈ ملے ہیں بہت، لیکن میں نے گناہ بہت کیے، نماز ایک بھی نہیں پڑھتا تھا، بس ایسے آوارہ زندگی۔ لیکن اللہ نے مجھے ذلیل نہیں کیا، مجھے عزت دیتا رہا کہ مجھے ایوارڈ ملتے رہے۔ یہ تو عزت کی بات ہے نا، وہاں ایوارڈ مل جائیں گے، پہلی پوزیشن ہے ہر جگہ، ایسی صلاحیت کا جب بہت ہو گیا، میں واپس نہیں آیا، میں اسی میں رہا، تو مجھے ٹھیک کہا۔ پھر سزا مل گئی اللہ کی جانب سے، ہارٹ پرابلم ہو گیا اچانک، تو ڈاکٹر نے کہا تو اس کا آپریشن کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی وہ چارہ نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے کہا آپریشن بھی کرنا، پیس میکر بھی لگانا ہے۔ اب وہ بیچارہ رونے دھونے لگا، ہائے افسوس کی بات، یہ کیا ہوا؟ وہ سمجھ گیا یہ گناہوں کی سزا ہے، یہ گناہوں کی، ورنہ ابھی 25-27 سال کا جوان تو ایسی حالت ہو گئی۔ تو اس نے مجھ سے خود کہا، میں سمجھ گیا یہ سزا ہے اللہ کی جانب سے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اتنا اللہ نے مجھے نوازا، کبھی نماز نہیں پڑھی، تلاوت کا تو سوال ہی نہیں، قرآن شریف پڑھا ہی نہیں۔ تو پھر میں آیا، میں نے بتایا مجھے بچانے والا کوئی نہیں، میں نے سیدھے مسجد کا رخ کیا، مسجد میں آیا، وضو وغیرہ بنا کے، پھر میں نے بہت رویا، وہاں کوئی نہیں تھا، اور جتنا مجھ سے ہو سکا اتنا رویا، میں نے دل سے رویا، اور اللہ سے بہت معافی مانگی، یہ بھی کہا یا اللہ آپ مجھے نوازتے رہے، عزت دیتے رہے، میں نافرمانیاں کرتا رہا، اگر آپ نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپریشن بہت خطرناک ہے، تو آپ مر بھی سکتے ہیں، یعنی وہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں بچیں گے، ایسی حالت ہے، اگر آپ مجھے دوبارہ زندگی دے دیں گے میں آپ کی فرما برداری کروں گا، مومنانہ زندگی گزاروں گا، یہ میں نے عہد کیا اللہ کے سامنے، پورا پکا وعدہ۔ پھر میں روتا رہا، 1-2 دن 3 دن کتنے، پھر گیا دوبارہ ٹیسٹ کرنے کے لیے، اب ٹیسٹ کرنا وہ کرتے ہیں نا، ٹیسٹ کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں، اب دیکھیں کیا پوزیشن ہے، تب آپریشن کریں گے۔
کا جب ٹیسٹ کرنے کے لیے گئے انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں، بالکل کیا ہیں، کوئی پرابلم نہیں آپ کو، اب نہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے اور نہ پیس میکر لگانے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کے بعد کا آج تک درمیان میں مجھے پتہ نہیں 1 سال ہو گیا 1.5 سال ہو گیا، یعنی یہ تو بات ہے اسی ہفتے کی، کہا اس کے بعد میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، نمازوں کی پابندی، اور اب قرآن شریف بھی پڑھ رہا ہے وہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت موقع دیتا ہے لوگوں کو سنبھلنے کا، دیکھتے ہیں سنبھلیں گے نہیں، اس میں یہی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم ان کو ڈیل دیتے ہیں، اب آگے 2 چیزوں میں سے ایک چیز پیش آ سکتی ہے، حتی یہاں تک کہ اذا رأوا جب وہ دیکھیں گے ما یوعدون جو ان سے وعدے کیے گئے ہیں کہ نافرمانوں کو سزا ملے گی، بے نمازوں کو سزا ملے گی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون یا فسوف یلقون غیا، یہ ساری چیزیں یا تو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے یا کیا دیکھیں گے، اما العذاب یا اللہ کی جانب سے عذاب آئے گا، زلزلے آئیں گے، طوفان آئے گا اور بیماریاں آئیں گی، عذاب آئے گا اللہ کی، وہ اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے۔ وَإِمَّا السَّاعَةُ اور اگر ایسا نہیں ہوا، میں نے اس میں بھی تاخیر کی، جلدی عذاب نہیں کیا، پھر تو قیامت دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ زوالے کی قیامت دیکھیں گے، تو قیامت میں تو بہت وقت ہے، اس لیے آپ نے فرمایا قیامتیں 2 ہیں۔ کتنی؟ ایک کو کہتے ہیں چھوٹی قیامت، ایک کو کہتے ہیں بڑی قیامت۔ چھوٹی بڑی کو عربی میں صغرا اور کبرا کہتے ہیں، صغرا میں چھوٹی اور کبرا میں بڑی۔ تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من مات قامت قیامت ہو، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی اسی وقت۔ فرمایا یعنی یا تو موت آئے گی، جائے گی، تب موت آ گئی، عذاب نہیں آیا، ایک ساتھ سب نہیں مرے بلکہ اپنے اپنے وقت پر مرتے گئے۔ فرمایا کہ یا تو وہ عذاب دیکھیں گے تب بھی گرفتار ہو گئے، یا تو قیامت آئے گی یعنی مر جائیں گے تب بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ فَسَيَعْلَمُونَ اس وقت وہ جان جائیں گے من ہوا شر مکانہ کس کی حالت بری تھی، کس کی حالت، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ جن کو ہم کہتے تھے کہ تمہاری حالت اچھی نہیں ہے، مالی حالت، معاشی حالت، یہ ساری چیزیں، اور دیکھیں گے کس کی حالت بری ہے، کس کا ٹھکانہ برا ہے۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا کس کا لشکر کمزور ہے، کس کا لشکر، کیونکہ وہ کہتے تھے مسلمانوں سے، مکہ شریف کے رہنے والے مسلمانوں سے، ہم اتنے تعداد میں ہیں، کیا تم تو چند % ہو، یعنی مطلب کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس لشکر ہے، ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون برا تھا ٹھکانے کے اعتبار سے، انجام کس کا برا تھا اور کس کی پارٹی کمزور تھی، کس کا لشکر، انہی کا لشکر کمزور تھا، اللہ کی کوئی مدد آئی نہیں ان کی۔ اب رہا ایمان والوں کا معاملہ، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے، زیادہ کرتا رہتا ہے، ہدایت بڑھا رہتا ہے ہدایت یافتوں کو۔ یہ ایمان والوں کے ایمان میں روزانہ ترقی ہوتی رہتی ہے، نئے نئے احکامات آ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی جانب سے رحمتیں برس رہی ہیں، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، بھلے مال میں برکت زیادہ نہ ہو، حالت ویسی رہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا پھر اللہ نے فرمایا ان کے پاس مال و دولت ہے، ایمان والو تمہارے پاس بقدر ضرورت ہے، اور لیکن تمہارے پاس اعمال صالحہ ہیں، وہ اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ باقی رہنے والی چیزیں وہ نیک اعمال ہیں۔ خیر عند ربک یہ سب سے بہتر چیز ہے تمہارے رب کے نزدیک، یعنی تمہارے رب کے نزدیک تمہاری کون سی چیزیں بہتر ہیں کہ تمہارے نیک اعمال، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردا بہترین انجام کے اعتبار سے۔ مطلب تو ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، چاہے پختہ مکان ہو یا کچا مکان ہو، بہت زیادہ مال ہو یا کم ہو، اولاد ہوں بہت ہوں یا کم ہوں، کچھ بھی ہو، یہ سب ختم ہونے والا ہے، وہاں جو ہے وہ ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں تمہارے نیک اعمال یہ باقی ہیں۔ اور آگے روایت آئے گی وہ
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متقی پرہیزگار ہوگا تو اس کے سامنے سواری لائی جائے گی، ایک بہت خوبصورت انتہا درجے کی خوشبو، تو وہ اس سے کہے گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہیں گے کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس مومن سے وہ مومن کہے گا میں جانتا تو نہیں ہوں لیکن آپ خوبصورت بہت ہیں اور آپ سے خوشبو آتی ہے، تو وہ کہے گا میں آپ کے نیک اعمال ہوں، میں آپ کی نیک دنیا میں آپ کے اوپر سوار رہا، یعنی آپ کو ہر وقت فکر رہی میں نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، تسبیحات کرنی ہے، معمولات کرنے ہیں، فلاں نیک کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، وہ کرنا ہے۔ گویا کہ نیک اعمال سوار ہوتے ہیں مومن کے دنیا میں، فکر ہوتی ہے سوار۔ جب تک نماز نہیں پڑھتے تو پریشانی ہوتی ہے نا، جام میں پھنس گئے، کہتے ہیں بھائی کسی طرح سے نماز پڑھ لو پھر سکون مل جائے گا، مطلب کہ فکر ختم ہو جائے گی، تو بڑی فکر رہتی ہے، تو گویا کہ فکر سوار رہتی ہے میں کب اپنا معمول کر لوں۔ تو وہ خوبصورت شخص وہ کہے گا میں تمہارے نیک اعمال ہوں، دنیا میں تمہارے پر سوار تھا، آج میں تم کو اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہوں۔ تو ایک شکل ہوگی اس کی اور وہ شکل سواری بن جائے گی، تو اسی سواری پر اس کو کہ چل آپ کو لے جانا ہے آگے جہاں وہ تخت لگا ہوا ہے۔ اور دوسرا آدمی دیکھے گا ایک خطرناک شکل ہے، عجیب و غریب جانور ہے وہ، اور اسے بدبو آ رہی ہے، یہ اصل کہے گا خدا کی پناہ خدا کی پناہ۔ وہ کہے گا کیوں پناہ مانگتے ہو؟ میں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھا، البتہ دنیا میں تم میرے اوپر سوار تھے، تم میرے اوپر ہر وقت گناہ نافرمانی، گویا کہ تم نے گناہوں کو اپنی سواری بنا رکھا تھا، جو مرضی ہے جہاں مرضی ہے جس وقت مرضی ہے جو مرضی وہ کر لو، تو آپ میرے اوپر سوار تھے دنیا میں، آج الٹا ہوگا، آج میں آپ کے اوپر سوار ہو جاؤں گا، تو یہ سارے گناہ جو ہیں وہ اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے۔ یہ حدیث قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہر شخص کو اپنا بوجھ گناہوں کا اٹھانا پڑے گا۔ یہ فرمایا کہ تب پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز باقی رہنے والی، کون سی چیز ختم ہونے والی۔ والباقیات الصالحات، یہ مضمون اور بھی ہے، سورہ کہف میں بھی ہے، خیر عند ربک، تمہارے رب کے نزدیک یہ سب سے بہتر چیز ہے تمہارے مال و دولت سے زیادہ بہتر اللہ کے نزدیک یہی ہے، وہ تو فانی چیزیں ہیں، ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردہ، اور انجام کے اعتبار سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو ہمارے آیتوں کا انکار کرتا ہے؟ اصل میں یہ دو شخصوں کا معاملہ ہوا، ایک صحابی تھے وہ لوہاری کا کام کرتے تھے، حضرت خباب اس کا نام تھا، خباب بن الارت، تو عاص بن وائل انہوں نے کچھ ہتھیار ان سے لے لیے تھے، کچھ سامان لے لیا تھا ان سے، وہ لوہاری کا کام کرتے تھے، تو اب وہ ادھار لے گیا تھا۔ اب جب بہت دن ہو گئے تو حضرت خباب نے اس سے کہا کہ میرے پیسے دے دو، مجھ سے تو آپ وہ مال لے گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ تم جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے اور اسلام کو نہیں چھوڑو گے تب تک میں نہیں دوں گا، پہلے یہ کام کرو تب دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد زندہ بھی ہو جاؤ گے، تب بھی میں یہ کام نہیں کروں گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کروں گا، اسلام کو چھوڑ دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اچھا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ اس نے کہا ہاں اور کیا؟ اس نے کہا تیل دمائی تیل دمائی، پھر تو وہیں دے دوں گا، میں وہاں میرے پاس مال بھی ہوگا اور پیسے بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی، وہیں چکا دوں گا۔ میں نے بطور مذاق کے کہا تتے دمائی، جس کو نہیں دینا ہوتا ہے نا وہ کیا کہتا ہے، تتے دمائی، یہ ہے۔ تو اب اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے انکار کیا؟ اب اس کا مطلب یہ ایک ہی آدمی نہیں، ان کا بہت ساروں کا ذہن ایسا تھا کہ اگر ہم مر جائیں، مرنا تو ہے ہی، زندہ کیے جائیں گے ہم کو دوبارہ، تو اگر بالفرض آخرت ہوگی ہم کو وہاں بھی عزت سے رکھا جائے گا، ہم کو مال و دولت دیا جائے گا۔ اسے فرمایا کہ وقال، اور اس نے کہا لأوتین مالا وولدا، ضرور بھی ضرور مجھ کو وہاں مال دیا جائے گا، کیا اور اولاد دے دی جائیں گے، جیسے دنیا میں مجھے نوازا گیا وہاں بھی نوازا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اطلع الغیب
اچھا کیا یہ شخص غیب دیکھ کے آیا اور یہ جھانک کر آیا اس کو؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے حضرت رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ مطلب دونوں میں سے ایک چیز بھی نہیں، غیب تو اس نے دیکھا نہیں، غیب تو اس نے دیکھا نہیں، کیا حال ہوگا اس وقت، اور حضرت رحمان سے کوئی وعدہ بھی اس نے نہیں کیا۔ حضرت رحمان اس سے وعدہ کرے گا کوئی؟ اسے فرمایا نہ یہ ہے وہ نہ یہ ہے، بس اس کے ذہن میں ہے یہ۔ اولا تو یہ مانتا ہی نہیں ہے دوبارہ زندہ ہونے کو، پھر کہتا ہے کہ اگر بالفرض ہم زندہ کیے گئے تو ہم کو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی۔ کلا، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں، کیا ہرگز اس کو مال نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ البتہ سنکتب ما یقول، یہ جو باتیں کر رہا ہے اور مذاق اڑا رہا ہے ہم اس کو لکھ رہے ہیں، ہم اس کو یعنی اور گناہوں کے ساتھ جو اس کی گناہوں کی مثل ہے اس کے ساتھ یہ قول بھی لکھ دیا جائے گا۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کو عذاب میں اضافہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مطلب ایک تو کفر ہے، اس کے تو سزا ملے گی، اور دوسری بات یہ جو مذاق کرتا تھا اور میری آیتوں کا، اور اس کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوگا، اور دوسری بات ہے کہ اس نے اس کا مال بھی دبا لیا، پیسے تو دیے ہی نہیں، کہتے ہیں تجدید میں، تو وہاں اس کو پٹائی ہو جائے گی اور اس کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ اب رہا اس کا یہ کہنا کہ میں مال والا ہوں، کہتے ہیں وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، ہم وارث خود ہوں گے، اس کے جو مال و دولت دنیا میں ہے سب ختم ہو جائے گا، آخر میں اللہ ہی اس کا وارث بنے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جائے گی۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو بڑے بڑے قلعے دنیا میں ایسے ہی رہ جاتے ہیں کہ ان میں کوئی بسنے والا نہیں ہوتا ہے، کون بسے گا اس میں؟ حکومت ان کو پھر اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں، ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں، بس نام رہتا ہے فقط بھائی یہ فلاں قلعہ ہے، یہ ہے یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی ساری جائیداد کے وارث ہم خود بنیں گے، وہ دنیا سے نکلے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اللہ آئے گا ہمارے پاس اکیلے، آئے گا ہمارے پاس فردا، واحد، ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ مطلب تو ہے کہ اگر بادشاہ بھی مرے گا وہ بھی اکیلے آئے گا، اس کے ساتھ رعایا نہیں ہوگی۔ ایچ.او.ڈی مر جائے گا تو سٹاف اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اگر کوئی استاد کہے گا میرے شاگرد اتنے ہیں، جب وہ مر جائے گا تو اکیلے جائے گا، کوئی شاگرد اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ کوئی پیر مرشد دنیا سے چلا گیا، کوئی مرید اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ کوئی کتنا ہی بڑا آفیسر ہو، کوئی بہت بڑا جرنیل ہو، جب جائے گا دنیا سے تو اکیلا جائے گا۔ کسی کے کتنے ہی دوست ہوں اور اولاد ہوں، بڑا پریوار ہو اور بڑا خاندان ہو، مرے گا تو اکیلے آئے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، آئے گا میرے پاس اکیلے، اور اس وقت کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اچھا آ گئے ہمارے پاس اکیلے اکیلے، آ گئے ہمارے پاس اکیلے اکیلے، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اکیلے۔ چنا کانشن کانا چونی ہاز وہ پائس پہ، یہ دنیا کا دھوکہ ہے کہ میں اتنا بڑا مالدار ہوں اور اتنا بڑا جو خاندان میرا ہے اور اتنے پوتے ہیں اور پوتیاں ہیں، تو ٹھیک تو یہ ہے، لیکن جب جائے گا آدمی وہاں یہ تھوڑا پوچھا جائے گا تمہارے پوتے اور پوتی کتنے تھی، تمہارے نواسے اور نواسیاں، اسے کہیں گے تم کیا لے کر آئے ہو، خود دیکھو کیا لے کر آئے ہو۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، آئے گا ہمارے پاس تنہا، اور جس مال و دولت پر اولاد اور اس کو غمنڈ و غرور ہے اس میں سے ایک بھی ساتھ نہیں آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور اس کے علاوہ اس نے اور بھی ایک کام کیا کہ اس نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کو، دوسری مخلوق کو اس نے معبود بنایا، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ اس کے مددگار بنے اور باعث عزت ہو۔ فرمایا نہ ان میں کوئی مدد کرے گا اس کی، نہ یہ اس کے لیے عزت کی چیز ہوگی، یہ ذلت اور رسوائی کی چیز ہوگی، اور کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ کلا، ہرگز یہ باعث عزت نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرے اور وہ اس کے لیے مددگار بنے اور اسے امیدیں رکھیں، ہرگز نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، الٹا ہوگا، جن کی وہ عبادت کرتا تھا دنیا میں وہ انکار کریں گے اس کی عبادت کا، اور کہیں گے اشن پاتھوئی، اشن ہم جانتے نہیں اس کو، صاف دو ٹوک انکار کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ
اگر کوئی انسان کی پوجا کرتا تھا، کوئی جنات کی کرتا تھا، وہ تو بولیں گے، لیکن اگر کوئی بے جان چیز کی عبادت کرتا تھا کہ لوہے کی، پتھر کی، وہ کیسے؟ تو حدیث میں ہے کہ اللہ ان کو زبان دے گا، اللہ ان کو دے گا، وہ باتیں کریں گے جس سے زمین بات کرتی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خبریں بیان کرے گی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو گویائی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پتھر کو میں جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ السلام علیکم، آواز آتی تھی اس سے، سلام کی آواز۔ تمہارا یہ فرمایا کہ وہ معبود ان کی عبادت کا انکار کریں گے، وَيَكُونُ لَهُمْ ضِدًّا، اور ان کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے، انہوں نے عبادت کی تھی۔ اور دوسری بات یہ، وہ کہیں گے اللہ ان کو عذاب دے دے، آپ کو چھوڑ کر ہماری پوجا کی، آپ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرتے تھے۔ تو خلاصہ اس کا ہے کہ جو ان کو امید تھی کہ ہمارے معبود وہاں بچائیں گے، وہ الٹا کریں گے، وہ کہیں گے کہ ان نے خامخواہ میں ہماری عبادت کی، اس لیے کوئی جن وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، أَلَمْ تَرَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، ہم نے شیطان کو چھوڑ رکھا ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ، منکروں پر، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، وہ ان کو خوب گمراہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہم نے شیطان کو پابندی نہیں لگائی، اس کو ہمیں اجازت دے دی ہے، جو مرضی کر لو، جو مرضی ہے۔ اور یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں کیا مضمون ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جب وہ آیا شیطان، تو شیطان نے یہ کہا کہ یا اللہ، آپ نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے وہ اس کو لعنت اس کے اوپر ڈال دی پروردگار نے، تو وہ کہے گا کہ اب میں بھی اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، اور ان کے پیچھے پڑھوں گا۔ اور اس کو کیا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، ہاں یہ ہے، نہیں سنیے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبِكَ، وہی آیت ہے وہ کہ جتنا مرضی ہے تم کر لو، آپ ان کے اوپر حملہ کر لو پیادہ ہو کر اور اپنے لشکر کے ساتھ۔ مطلب تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو آزادی دے دی ہے، کس کو؟ شیطان کو آزادی مل گئی ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر لو۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑ رکھا ہے، ہم کوئی پابندی نہیں لگا رہے ہیں شیاطین کے اوپر۔ ہاں یہ ہے، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ ابلیس نے کہا یا اللہ، آپ نے اس شخص کو مجھ پر فوقیت دے دی ہے، آدم علیہ السلام کو، اور مجھے کہا کہ اس کو سجدہ کر لو، تو لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ مجھے مہلت دے دیں گے قیامت تک، یعنی مجھے موت نہیں آئے گی، میرے اوپر آپ پابندی نہیں لگائیں گے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس کی ذریت کو، اس کے اولاد کو سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ اور اپنے قابو میں کر دوں گا ان کو، بجز چند کچھ افراد، باقی میں جو ہے وہ ان کو کر لوں گا، اپنے قابو میں کر لوں گا۔ قال اذهب، اللہ نے فرمایا جاؤ جاؤ، جو مرضی کر لو۔ فمن تبعک منہم، لیکن یہ بھی سنو، جو اولاد آدم میں سے تمہاری اتباع کرے گا، تمہارے پیچھے چلے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو جہنم تمہاری اور ان کی دونوں کی سزا ہے، پوری سزا وہی نہیں ملے گی۔ واستفزز من استطعت منہم بصوتک، اور جاؤ جتنا تیرا قابو چلے، اپنی آوازیں لگا کر اور ان کے قدم کو اکھاڑ دو شریعت سے، تاکہ وہ صراط مستقیم پر جو مرضی کر لو۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور جاؤ اپنے گھوڑوں کو لے جاؤ لشکر کے ساتھ، وَرَجْلِكَ، اور پیادہ لشکر کو لے جاؤ ان کے اوپر، ان پر چڑھائی کر لو۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور شریک ہو جاؤ ان کے مال اولاد میں، یعنی ان کو شرک میں مبتلا کر جو مرضی وہ کرا لو۔ وعیدہم، ان کے وعدے کرا دو،
ساتھ میں فرمایا وما یعدکم الشیطان الا غرورا، شیطان کے سارے وعدے دھوکے ہیں، شیطان کے سارے وعدے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو نافرمانی کرتا ہے ہم نے شیطانوں کو آزادی دے رکھی ہے، جو مرضی وہ کر لو۔ اس لیے رمضان کے علاوہ میں شیطان کھلے رہتے ہیں، سرکش شیاطین، صرف رمضان میں وہ رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں، بند کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور یہ ہم سب اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو کبھی مسجد میں آتا ہی نہیں وہ رمضان میں پہلے سب میں ہوتا ہے، کبھی تلاوت کرتا ہی نہیں، رمضان میں دیکھو تو وہ تلاوت کر رہا ہے۔ یہ وہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو رمضان کے لیے ان کو کیا کرتے ہیں، بند کر لیتے ہیں۔ رمضان کے بعد چھوڑا پھر وہ آ کے انسان کے اوپر کیا کر لیتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں، اس لیے استقامت نہیں رہتی۔ لہذا فرمایا فلا تعجل علیہم، اے مخاطب آپ جلدی نہ کریں، آپ یعنی عذاب جلدی نہ مانگے، انما نعد لهم عدا، سبحان اللہ، ہم نے گن کے رکھا ہے، کیا شمار کر کے رکھا ان کو، مطلب ہے کہ ان کے کتنے گناہ ہیں بالکل سب ہمارے کمپیوٹر میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے ریکارڈ میں، اور ہم نے ان کے سانسوں کو بھی گن کے رکھا ہے۔ آپ عذاب میں جلدی عذاب نہ مانگے، ان کے لیے جلدی نہ مانگے، سارے ختم ہو جائیں گے۔ ہم کو معلوم ہے کس کے کتنی سانس دنیا میں باقی رہنا ہے، اتنے سانس وہ دنیا میں لے لے گا۔ ہمارا نظام چل رہا ہے، ایک ایک جو ہے سانس ان کا ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو جو اللہ نے زندگی دی ہے وہ سانس ختم ہو رہے ہیں۔ حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منک انتقصت من جزءا، یہ شاعر فرماتے ہیں کہ تمہاری جو زندگی ہے کیا یہ سانسوں پر مشتمل ہے۔ کس سے؟ جب ایک سانس ختم ہو گیا تمہاری زندگی کا ایک جز ختم ہو گیا، ایک جز ختم ہو گیا۔ اور خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ سانسیں رہ روی ملک عدم دفتنی کروز ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل رفتہ رفتہ چپکے دم بدم، جیسے برف چپکے اور دم بدم ختم ہو جاتی ہے، تو سانس ایک رہ روی ملک عدم دفتنی کروز جائے گا تھم، ایک دن مرنا آ کر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے۔ تو سانس چل رہا ہے، ایک دن آئے گا جب سانس ختم ہو جائیں گے تو آدمی مر جائے گا۔ تو نفس دیتے اوڑے مینت گچے چینت کرک نفوت، دم دیو حقس لال زن جینت نہ تو کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس لیے فرمایا کہ ایک سانس گزر گیا تمہاری زندگی کا ایک جز ختم ہو گیا۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فلا تعجل علیہم، جلدی نہ کر لیجئے ان کے بارے میں، انما نعد لهم عدا، ہم نے پوری گنتی کر کے رکھی ہے، مطلب تو کہ اپنا وقت آئے گا اس وقت پر ان کو سزا دے دی جائے گی۔ ہر ایک کو دنیا میں مرنا ہے، اور جب نکل جائیں گے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر متقین کا کیا انجام ہوگا اور مجرمین کا کیا انجام ہوگا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو اور لے جائیں گے ان کو وفد کی شکل میں حضرت رحمان کے پاس، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اس کی تفسیر آگے آئے گی، اور ہانک کے لے جائیں گے ہم مجرموں کو پیاسے دوزخ کی طرف۔ لا یملکون شفاعت، اور لا یملکون نہیں مالک ہوں گے وہ سفارش کے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ جس نے حضرت رحمان کے پاس ایک عہد و پیمان کر رکھا ہو۔